الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا نور الحسن ضیاء صاحب، قابل صد احترام عزیز القدر علامہ مولانا محمد فیاض صاحب، قابل صد احترام محترم و مکرم جناب حافظ قاری محمد حسین بھیروی صاحب، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا امتی ہونا یہ ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اگر ہم ساری زندگی اللہ کی اس ایک عنایت کے اوپر سرب سجود ہو کر شکر ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو پھر بھی اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کس نسبت، کس عطا کے اوپر کہ اس خدا نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ حضور کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء صاحب نبوت ہونے کے باوجود، صاحب معجزات ہونے کے باوجود، صاحب کتاب ہونے کے باوجود، صاحب امت ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں مولا نبوت دی تیرا کرم ہوا، صاحب کتاب بنایا تیرا فضل ہوا، صاحب معجزات بنایا تیرا احسان ہوا۔ یا اللہ دل کی تمنا یہ ہے کاش تو ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے، حضور کے امتیوں امتی ہونا، کیونکہ ہمیں مفت میں یہ نعمت مل گئی ہے نا، اس لیے شاید ہم اس کا احساس نہیں کر رہے کہ نسبت رسولی کے صدقے حضور کا امتی ہونا ہمارے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے۔ بخاری شریف میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور یہ عرض کر رہے ہیں مولا کاش تو مجھے
محمد عربی کا امتی بنا دے۔ یہ حضور کے امتی کو یہ اعزاز نصیب ہے کہ اس اعزاز کے لیے، اس نسبت کے لیے انبیاء ترستے رہے، اور حضرت عیسیٰ کی یہ دعا رب نے قبول فرما لی ہے۔ اب دوبارہ جب سیدنا عیسیٰ قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے نا، تو حضرت عیسیٰ بطور نبی نہیں، محمد عربی کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ یہ شان ہے حضور کے امتیوں کی۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی امتی بننے کے لیے نبی ترس رہے ہیں۔ اس لیے امتیوں اپنے آقا سے اپنی نسبت کو مضبوط کرو، اس احسان کو نہ بھولو۔ دنیا داری میں ہم گم ہو کے رہ گئے ہیں، مادیت پرستی میں کھو کے رہ گئے ہیں، دنیاوی معاملات میں فرصت ہی نہیں ملتی کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج سکیں۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اب آئیے، جس ہستی کی آمد کے لیے آج علامہ فیاض صاحب نے اتنی محبتوں کے ساتھ اس محفل کو سجایا ہے اور آپ کو دعوتیں دے کے بلایا ہے، اور علماء کرام کو دعوتیں دے کے بلایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیت کریمہ جو آج تلاوت کی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کیا آمد مصطفیٰ کے لیے محفل سجانا کیا یہ صرف 14ویں صدی کے بریلویوں کی سنت ہے یا یہ سنت خدا بھی ہے؟ اگر سنت خدا ثابت ہو جائے، اگر سنت انبیاء ثابت ہو جائے، اور اگر سنت مصطفیٰ ثابت ہو جائے، تو پھر تو آمد مصطفیٰ کی محفلوں کو گج وج کے منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ تو قرآن پاک، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا محبوب یاد کریں اس محفل کو جو ہم نے عرشوں پہ سجائی تھی، اور اس میں نبیوں کو بلایا تھا، نبیوں سے وعدہ لینے کے لیے بلایا تھا، اور اللہ پاک نے آیت کے ابتدا میں لفظ اذ لگا کے، اذ عربی کے اندر اذکر کا ترجمہ دے رہا ہے، اور اذکر کا مطلب ہے یاد کرو۔ حضور جلال امت ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل سرگودا بڑے ہی خوش بخت ہیں کہ ہمارا اس ضلع سے تعلق ہے جس ضلع کے اندر پیر محمد کرم شاہ صاحب نے رہا کرتے ہیں، جنہوں نے قرآن کے اوپر، آج تو لوگ فقط تقریریں کر کے باتیں کرتے ہیں نا، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تقریریں بھی کی ہیں، میلاد بھی منائے ہیں، لیکن قرآن کی خدمت کا حق بھی ادا کیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھنے بیٹھے 5 جلدوں کے اوپر ضیاء القرآن شریف لکھ دی ہے۔ بریلوی صرف باتیں نہیں کرتے، قرآن کی خدمت کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت حضور پیر سیال کے غلام، اور جب سیرت کے اوپر حضور جلال امت نے لکھنا شروع کیا تو چند صفحے نہیں لکھے، آج 20-30 صفحات لکھ کر علماء بنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آؤ غلامی پیر سیال کی، حضور جلال امت پیر سیال کے غلام ہیں، سیرت پہ قلم اٹھایا، 7 جلدوں پہ ضیاء النبی شریف لکھ دی ہے، 7 جلدوں پہ۔ تو اس لیے بریلوی صرف نعرے لگانے والے اور فقط محافل میلاد سجانے والے، محفل میلاد کا حق اسے ہی ہے جو قرآن اور نبی کے فرمان کا حق ادا کرتا ہے۔ ان ہستیوں نے ساری زندگی محفل میلاد اور جلوس میلاد کا
کبھی قضا نہیں ہونے دیا۔ میں کہتا ہوں سرگودا کے اندر چیلنج سے پوچھ لیں کہ پیر کرم شاہ صاحب جیسا ہمیں کوئی علمی لحاظ سے مضبوط عالم دین لا کر تو دکھاؤ۔ باتیں تو تم کرتے ہو سپیکروں پہ بڑی بڑی، ابو جہل بازی ابو لہب والی باتیں کرتے ہو، آؤ نا ذرا خدمت کے میدان میں۔ جی بریلوی کیا کرتے ہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب بریلویوں کے سربراہ ہیں، سرگودا کے اندر ہیں، پھیرا شریف کے اندر ہیں۔ لاؤ کوئی اپنے علماء میں سے ایسا عالم دین جس نے ضیاء القرآن جیسی 5 جلدوں پہ تفسیر قرآن کی لکھی ہو۔ صرف باتیں نہیں کرتے، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اعلی حضرت نے کمال نہ چھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرمائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اِذْ اُذْكُرْ کا ترجمہ دے۔ اللہ فرمائے اپنے محبوب کو اے حبیب آپ یاد کرو نا۔ یاد کسے کروایا جاتا ہے؟ جو محفل میں موجود بھی ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اور عربی میں آپ فرماتے ہیں دیکھو کتنا آسان ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ جو موجود ہوتا ہے اسی کو عربی میں حاضر کہتے ہیں، اور دیکھنے والے کو عربی میں ناظر کہتے ہیں۔ موجود کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حاضر، اور دیکھنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناظر۔ اللہ نے قرآن کی آیت کے ابتدا میں لفظ اذ لگا کے، عرشوں پہ محفل سجا کے، نبیوں کو بلا کے، محبوب کو دلہا بنا کے سامنے بٹھا کے فرمایا محبوب آپ یاد کرو، کیونکہ آپ محفل میں موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے۔ نبیوں کو بتلایا، لفظ اذ لگا کے ہم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے میرا نبی عرشوں پہ ہوتا ہے، حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم شاہ، دین و ملت کی ضیاء، پیر محمد کرم دین و شاہ، ملت کی ضیاء، محمد لجپال، لجپال، پیر سیال، پیر سیال، سیال، پیر سیال، لجپال۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، محبوب جب ہم نے نبیوں کو وعدہ لینے کے لیے بلایا تھا، محبوب آپ بھی موجود تھے، محفل کو دیکھ بھی رہے تھے، انبیاء حاضر ہیں، کل رسول حاضر ہیں۔ اب اس محفل کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا جس میں آنے والے انبیاء ہوں گے، جس میں بیان کرنے والی ذات خود خدا کی ہوگی، اور اس محفل کا عنوان آمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، کوئی ہم شعروں سے ثابت نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب اخذ اللہ میثاق النبیین، اور جب انبیاء آ گئے میثاق کے لیے، وعدہ لینے کے لیے، وعدہ دینے کے لیے، اب آنے والوں کو اللہ پاک مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے آنے والوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جتنے بھی آئے ہو نا کوئی بھی خالی دامن واپس نہیں جائے گا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ محفل آمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا آنے والوں تمہیں کسی کو بھی خالی واپس نہیں جانے دوں گا۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، ہم اپنی حیثیت کے مطابق آمد مصطفیٰ پہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، وہ تو خدا ہے نا، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ چاہے تو نبوت تقسیم فرما دے۔
وہ چاہے تو رسالتیں تقسیم فرما دے، وہ چاہے تو کتابیں تقسیم فرما دے، وہ چاہے تو حکمتیں تقسیم فرما دے، وہ چاہے تو امتیں تقسیم فرما دے، وہ چاہے تو معجزات تقسیم فرما دے۔ کوئی خدا کو روک سکتا ہے؟ کوئی خدا کا ہم اثر ہو سکتا ہے؟ کوئی خدا کا ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس خدا نے آنے والوں کو فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، حکمتیں بھی دوں گا، میں تمہیں نبوتیں بھی دوں گا، رسالتیں بھی دوں گا، میں تمہیں معجزات بھی دوں گا، امتیں بھی دوں گا۔ اے آنے والو، جب ساری نعمتیں، نبوتیں، رسالتیں، کتابیں، حکمتیں تمہیں دے کر دنیا میں بھجوا دوں گا نا، آخر میں کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، اللہ پاک نے فرمایا، لفظ ثم لگایا، کل انبیاء ایک طرف، ذات مصطفیٰ ایک طرف، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ کوئی 14ویں صدی کے بریلوی فقط ذوق کا مظاہرہ نہیں کر رہے، یہ عدلوں سے فیصلے ہو چکے ہیں، عرشوں پہ فیصلے ہو چکے ہیں، ہم تو فرشوں پہ سنت خدا ادا کرنے والے ہیں، ہم تو فقط بیچارے نقل اتارنے والے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آمد مصطفیٰ کو اس شان کے مطابق سجا سکیں۔ اللہ پاک کا اعلان آمد مصطفیٰ کے لیے پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ آج ہم فقط جناح کلونی کی گلیوں کو کمکموں سے سجا رہے ہیں نا، جھنڈیوں سے سجا رہے ہیں۔ چلیں جی، پوری جناح کلونی اگر سجا دی جائے تو کلونی سجا دیں گے، نواب کلونی سجا دیں گے، عبداللہ کلونی سجا دیں گے۔ چلیں جی، پورا شہر سرگودا اگر ہم سجا دیں تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق پورا سرگودا ہی سجا سکتے ہیں نا۔ تو خدا کی شان کیا ہے؟ جب اس نے آمد مصطفیٰ پہ سجائی ہوگی تو کیا سجایا ہے؟ زبان مصطفیٰ سے سنیں، بڑا حساس معاملہ ہے آمد مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا۔ اس کو بچوں کا کھیل نہ سمجھیں، اور نہ ہی گلی محلے والوں کی سنت سمجھیں، اور نہ ہی جاہلوں کی باتیں سمجھیں۔ اگر پیر کرم شاہ صاحب عالم نہیں ہے تو پھر سرگودا میں ہمیں اور کوئی عالم تو لا کر دکھاؤ۔ اگر شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی عالم نہیں ہے تو پھر کوئی اور عالم تو لا کر دکھاؤ۔ اگر شاہ عبد الرحیم محدث سے دہلوی عالم نہیں ہے تو پھر کوئی اور عالم لا کر دکھاؤ۔ حدیث پاک جب آمد مصطفیٰ کا معاملہ آیا تو رب نے کس چیز کو سجایا؟ ارشاد فرمایا لو لاک لما خلقت الافلاک۔ حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا، اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز ہی پیدا نہ کرتا۔ آمد مصطفیٰ کے لیے رب نے آسمانوں کو سجایا ہے، ستاروں کو کمکمے بنایا ہے، سورج چاند کو آمد مصطفیٰ کے لیے نور عطا فرمایا ہے، اور آمد مصطفیٰ کے لیے پوری زمین کو بچھایا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے زمین ہر عبادت کرنے والے کے لیے پاک نہیں تھی۔ کل انبیاء تشریف لاتے رہے، لیکن کل زمین کو طہارت کب نصیب ہوئی؟ جب آمد مصطفیٰ ہوئی ہے۔ جب یا نبی سیدی مرشدی یا نبی لولاک لما خلقت الافلاک۔ اللہ نے فرمایا حبیب، اگر آمد مصطفیٰ نہ ہوتی ہم زمینوں کو پیدا نہ کرتے۔
ان بے ادبوں کو کچھ تو سوچنا ہوگا. جس ہستی کے صدقے زمین پہ ہم چل رہے ہیں اسی ہستی کو غرارا، یہ محبت ہے یا بغض ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ رب نے فرمایا حبیب اب کیونکہ تیرے قدم زمین پہ لگ گئے ہیں اب امتیوں کو خوشخبری سنا دو، جہاں چاہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کل زمین کو آمد مصطفیٰ کے بعد پاک اور صاف کر دیا ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. اللہ پاک عرشوں پہ فرمائے، آقا کریم فرشوں پہ فرمائے لولاک لما خلقت الافلاق، حبیب اگر تجھے بھیجنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات کا کوئی فلک پیدا نہ کرتا، نہ آسماں، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے. زمین بھی ایک فلک ہے، نہ ہم زمینوں کو پیدا کرتے. یہ ساری نعمتیں رب نے بھجوائی ہی آمد مصطفیٰ کے لیے ہیں. اب دوبارہ چلیں عرشوں کے اوپر. محفل تو عرشوں پہ سجی ہے نا. نوری محفل کی شان کا عالم کیا ہے؟ کل انبیاء ہیں 1,24,000 انبیاء. جس محفل میں اتنے نوری ہستیاں موجود ہوں اس محفل کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر خود خدا خطاب فرما رہے ہو اور پورے واقعہ کو رب نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. آیتیں بنا دی ہیں، قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی. آمد مصطفیٰ کے چرچے ہوتے رہیں گے. کوئی جلتا ہے تو جلتا رہے، کوئی مرتا ہے تو مرتا رہے. خدا کو شان مصطفیٰ سے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے جس ہستی کی آمد کے لیے کل کائنات سجا دی گئی. اللہ نے فرمایا اب خطاب انبیاء کو ہو رہا ہے. انبیاء میں تمہیں ساری نعمتیں دے کر دنیا میں بھجوا دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر جب تم سب کے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے. جا یجیو علماء بیٹھے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اردو میں ترجمہ کریں تو مطلب آنا اور فارسی میں کریں تو آمد. جاءکم رسول کا ڈائریکٹ ترجمہ یہ بن رہا ہے. اللہ پاک نبیوں کو خطاب فرما رہے ہیں اے انبیاء جب تم سب زمینوں پہ چلے جاؤ گے آخر میں جب تم سب کے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے. جا یجیو جاءکم رسول، تم سب کے پاس اس رسول کی آمد ہو جائے تو جناب یہ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، یہ نعرہ 14ویں صدی کا نہیں ہے، یہ نعرہ خود خدا نے عرشوں پہ لگایا ہے، انبیاء کو بلا کے لگایا ہے، اپنے محبوب کے سامنے لگایا ہے اور اس کو پھر قرآن کا حصہ بنایا ہے. جاءکم رسول، فرمایا جب تم سب کے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے. اب شان مصطفیٰ کیا ہے؟ انبیاء کے ذکر کی باری آئی. اللہ نے کل انبیاء کو ثم سے پہلے ذکر کر کے فرمایا کل انبیاء ایک طرف، ذات مصطفیٰ ایک طرف ہے. یہ شان مصطفیٰ کو رب عرشوں پہ نکھیڑ نکھیڑ کے انبیاء کو بھی سمجھا رہے ہیں. کہیں کوئی نبی نبوت ادھر بھی نبوت ادھر بھی نبوت، رسالت دونوں طرف رسالت، ادھر بھی کتاب آقا کی بھی پاس کتاب، انبیاء کے پاس بھی کتاب. کہیں کوئی نبی نبوت، رسالت، کتاب، حکمت اور معجزات کی غلط فہمی میں شان مصطفیٰ سے محروم نہ رہ جائے. یہ فرق خدا نے عرشوں پہ کر کے بھجوایا ہے. فرمایا ہے کل انبیاء ایک
طرف، آمد مصطفیٰ ایک طرف ہے۔ ثم کے ساتھ اللہ پاک نے فرق پیدا کر دیا، کل انبیاء کو بھجواؤں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کل انبیاء کے بعد ذکر فرمایا، پھر جب آمد مصطفیٰ ہو جائے، اللہ نے فرمایا اے انبیاء جب یہ رسول آئے گا کس شان سے آئے گا؟ مصدق لما معکم۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کی شانوں کو عرشوں پہ انبیاء کے سامنے خطبہ دے کے فرمایا، میرا نبی اس شان سے آئے گا کہ کائنات میں تمہارے ساتھ جو کچھ وقوع پذیر ہو چکا ہوگا، میرا نبی ایک ایک واقعہ کی سچی گواہی کے لیے آ جائے گا۔ مصدق، جس ہستی کو رب مصدق کہے کہ میرا نبی سچی گواہی دینے والا ہے، تو پھر اس نبی کی بات میں کوئی کرے شک تو وہ کس توحید والا ہوگا؟ خدا فرمائے نبی مصدق ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، میرا نبی وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب ایک ایک واقعہ کی سچی گواہی کے لیے آ جائے گا۔ انبیاء کو عرشوں پہ بلا کے فرمایا اے انبیاء جب آمد مصطفیٰ ہو جائے گی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ استقبال آمد مصطفیٰ کی تیاریاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اللہ پاک انبیاء کو بلا کے آمد مصطفیٰ کے آداب سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے؟ فرمایا جب میرا نبی آ جائے گا اس شان سے آئے گا، انبیاء اب سن لو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بر ضرور میرے نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مخاطب اللہ کے انبیاء اور رسل ہیں جن کو اللہ نے نبوتوں سے نواز دیا ہے، رسالتیں عطا ہو گئیں، کتابیں عطا ہو گئیں، معجزات عطا ہو گئے۔ فرمایا اب سنو شان آمد مصطفیٰ، جب ہو جائے آمد مصطفیٰ باقی سب کی چھٹی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، جب آمد مصطفیٰ ہو جائے کل انبیاء کو پابند کیا دو تاکیدیں لگا کے، تم سب نے ضرور بر ضرور میرے نبی پہ ایمان لانا ہے۔ نبی ایمان کب لا سکتا ہے؟ اپنی نبوت کا تاج اتارنا ہوگا، اپنی رسالت کا تاج اتارنا ہوگا، اپنے دین کو چھوڑنا ہوگا، اپنا کلمہ چھوڑ کر محمد عربی کا کلمہ پڑھنا ہوگا، تب ایمان لا سکتے ہیں۔ اب اللہ نے دو تاکیدیں لگائیں، ضرور بر ضرور ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بر ضرور مدد بھی کرنی ہے۔ ناصر ینصر کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا۔ دو تاکیدیں لگا دی، اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان بھی لانے کا وعدہ لیا اور مدد کرنے کا بھی وعدہ لیا، ساتھ ہی فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء کیا تم اقرار کرتے ہو؟ جو وعدہ لے رہا ہوں، جو میثاق لے رہا ہوں، آمد مصطفیٰ ہوتی جائے ایمان بھی لانا ہے، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا انبیاء کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انبیاء نے بیک زبان عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ آمد مصطفیٰ ہوگی
ایمان بھی لائیں گے، مدد بھی کریں گے۔ نبی کے غلاموں، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ آمد سے لاکھوں سال پہلے آمد کی تیاریاں خدا انبیاء سے کروا رہے ہیں۔ آج اگر حضور کے سچے سچے غلام عاشق یکم ربیع الاول کو تیاریاں شروع کر دیں تو کسی کو کیوں تکلیف شروع ہو جاتی ہے؟ قرآن تو پڑھو نا۔ آمد مصطفیٰ سے پہلے خدا عرشوں پہ تیاریاں کر رہے ہیں، انبیاء سے تیاریاں کروا رہے ہیں، لاکھوں سال پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا لاکھوں سال پہلے تیاریاں کرے، اگر ہم صرف 10 دن پہلے تیاری کریں تو جناب یہ بھی سنت خدا ہوگی۔ آمد مصطفیٰ کی تیاری کرنا سنت خدا ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء کو فرمایا اقرار کرتے ہو؟ سب نے اقرار کیا کہ نہ کیا؟ قالوا اقررنا، یا اللہ اقرار کریں گے کس کس چیز کا؟ ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ اب میرا بھی ایک سوال ہے کہ انبیاء مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک کو اس بات کا علم تو تھا نا۔ کوئی توحید پرست یہ جرت کر سکتا ہے کہ جی رب کو شاید اس وقت علم نہ ہو کہ جب آمد مصطفیٰ ہوگی تو یہ سارے انبیاء جو اقرار کر رہے ہیں ایمان لانے کا، مدد کرنے کا، یہ تو سارے کے سارے اپنے اپنے مزاروں میں ہوں گے۔ اللہ پاک کو علم تھا یا نہیں تھا؟ کوئی جرت کر سکتا ہے کہ علم نہیں تھا؟ اسی وقت فارغ ہو جائے گا۔ اب اللہ پاک کو علم تھا جب آمد مصطفیٰ ہوگی یہ سارے انبیاء اپنے مزاروں میں ہوں گے۔ اب ترجمہ کرو والا تنصرنہ کا۔ اللہ نے فرمایا نبیوں مجھے پتا ہے تم اپنے اپنے مزاروں میں ہوں گے، اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اے مزار والو تم نے ضرور بر ضرور مدد کرنی ہے۔ اگر مزار والے مدد نہ کر سکتے ہوتے تو رب نبیوں کو پابند نہ فرماتے، اور اگر مزار والوں سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کیا نعوذ باللہ خدا عرشوں پہ نبیوں کو شرک کی تعلیم سمجھا رہے ہیں؟ یہ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ابو جہل بھی ابو الحکم کہتا تھا، اس کے فالور کہتے تھے بڑے عقلوں کا باپ ہے، دانائی کا باپ ہے، بڑا عالم دین ہے، بڑا صاحب حکمت ہے، بڑی پریوں والا ہے۔ ارے جو کافر تھے وہ تو اسے ابو الحکم کہتے تھے۔ نبی کے غلاموں نے جب دیکھا کہ اس بدبخت کے سینے میں نبی کی محبت نہیں ہے، انہوں نے کہا اس سے بڑا ابو جہل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے گستاخوں کو ابو جہل کہنا سنت صحابہ ہے۔ جو نبی کی شانوں کو نہ سمجھے نا انہیں ابو جہل کہنا یہ صحابہ کی سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے۔ اس لیے آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ابو جہل اگر نعرہ رسالت، بچوں کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا، آمد مصطفیٰ، ہر صحابی نبی، علی ہر جنت صحابی نبی جنت۔ جب اقرار رب نے کروا لیا، یہ اقرار کہاں پہ ہو رہا ہے جی؟ عرشوں پہ۔ محفل کہاں سجی ہے؟ عرشوں پہ۔ آنے والے کون ہیں؟ انبیاء۔ بیان کرنے والی ذات کون ہے؟ خدا۔ اور عنوان آمد مصطفیٰ۔ یہ تینوں باتیں اگر اس آیت کریمہ سے ثابت نہ ہو، تقریر ریکارڈ ہے، جس کو مرضی لے آئیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ نواب کالونی بھی قریب ہے، قبلہ قاسمی صاحب بھی قریب ہیں، ڈاکٹر نور الحسن ضیاء صاحب بھی قریب ہیں۔ انشاءاللہ
یہ بیٹھے ہیں نبی کی ڈیوٹی دینے کے لیے، خوب سمجھا لیں گے، قرآن و حدیث سے سمجھائیں گے اور بڑی محبت سے سمجھائیں گے۔ اقرار رب نے انبیاء سے کروا لیا، کس بات کا؟ جب آمد مصطفیٰ ہوتی جائے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے، اسی بات کا اقرار ہوا۔ انبیاء نے اقرار کیا کہ نہ کیا؟ انبیاء معصوم الخطا ہیں یا نہیں؟ کل معصوموں کا اجتماع عرشوں پہ ہو رہا ہے، یہ آمد مصطفیٰ کی شان ہے۔ اب اقرار کے بعد اللہ نے فرمایا انبیاء اقرار تم نے کر لیا، بے شک تم معصوم صحیح، بے شک تم نبی صحیح، بے شک تم رسول صحیح، صاحب کتاب صحیح، صاحب معجزات صحیح، پر معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے، معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے۔ یہاں پر صرف اقرار کے اوپر اللہ پاک اکتفا نہیں فرما رہے، قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا اقرار کے بعد اب ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ۔ نبیوں معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے، رسولوں معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے۔ یہاں پر ادنا سی بھی بے ادبی کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا نبیوں کی نبوتوں کی، رسولوں کی رسالتوں کی پرواہ کیے بغیر اقرار بھی کروا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ گواہ بھی بنا رہے ہیں۔ اقرار تو کافی تھا، انبیاء سے حکم عدولی کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ جن کو خدا نے بنایا ہی معصوم الخطا ہو، ان سے خطا کب ہو سکتی ہے؟ ان سے حکم عدولی کب ہو سکتی ہے؟ لیکن رب نے فرمایا معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے، معاملہ آمد مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے تاکیدوں پہ اوپر تاکیدیں، اقرار کروا لیے، انبیاء کو ایک دوسرے پہ گواہ بنا لیا۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اللہ پاک نے یہاں پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، فرمایا انبیاء ایک دوسرے پہ گواہ ہو گئے، مولا گواہ ہو گئے، فرمایا تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ شان مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ رب نے فرمایا انبیاء صرف تمہیں گواہ نہیں بنا رہا، میں خدا ہو کر بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، ڈائریکٹ ایکوریٹ ترجمہ ہے، کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خدا ہو کر بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے، اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ آج امت کو سوچنا ہوگا، ان بدبختوں کی تو تم چھوڑ دو بات، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تہیا کر لیا ہے۔ ہم اپنی خیر منائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، تھوڑی سی بھی بے ادبی لاپرواہی ہوتی گئی سب کچھ گیا۔ جب خدا انبیاء کو ان کی نبوتوں کی پرواہ نہیں فرما رہے، اقرار کروا لیا، گواہی دوا لی، پھر خود گواہ ہو گئے، اب آخری جلالی پیغام سنیں۔ آمد مصطفیٰ کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، رب نے فرمایا ٹھیک ہے تم نبی صحیح، رسول صحیح، صاحب کتاب معجزات صحیح، اقرار بھی کر لیا، گواہ بھی بن لے، اب پھر سنو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہو گیا۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر یہ قرآن کا حصہ نہ ہوتا تو کوئی مسلمان جرت نہ کرتا ترجمہ کرنے کی، روح کانپ جاتی ہے، کلیجے پھٹ جاتے ہیں، لیکن رب نے فرمایا نبیوں معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس میں ادنا سی بھی بے ادنی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا اقرار کے بعد
گواہی بنانے کے بعد، خود گواہ بننے کے بعد، فمن تولی بعد ذالک، فرمایا اس کے بعد اگر کوئی اپنی بات سے پھرا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو میں اسے نبیوں اور رسولوں کی صفوں سے نکال کر فاسقوں کی صف میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اگر انبیاء کی نبوت کی پرواہ نہیں ہو رہی تو امتیوں ہم اور آپ کس حیثیت کے مالک ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارے پلے کیا ہے جو ہمیں بچا لے گی ہر چیز؟ یہاں نبیوں کو نبوت بھی نہیں بچا رہی، رسولوں کو رسالت نہیں بچا رہی، صاحب کتاب کو کتاب نہیں بچا رہی، صاحب معجزات کو معجزات نہیں بچا رہے، کیونکہ معاملہ شان مصطفیٰ کا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہ سارے وعدے عرشوں پہ لیے۔ اب آپ سے سوال ہے، کیا ہر نبی زمین پر اتر کر اپنے رب کے اس وعدے کو پورا کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ اتنے جلال کے بعد تو، اور اگر کم از کم ہر نبی نے، اگر جناح کلونی والے ہزاروں آمد مصطفیٰ کی محفلیں سجا سکتے ہیں تو کیا انبیاء نے فقط صرف ایک محفل سجائی ہوگی؟ کیوں جناب؟ انصاف کی بات ہے نا۔ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں اتنا جلالی خطاب سننے کے بعد تو پھر انہوں نے ساری زندگی آمد مصطفیٰ کی محفل سجائی ہوگی کہ سب کچھ خدا نے رکھ ہی ذات مصطفیٰ میں دیا ہے۔ بچت اگر ہونی ہے تو پھر عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہونی ہے، نسبت رسولی کی وجہ سے ہونی ہے۔ ہر نبی دنیا میں آئے اور آمد مصطفیٰ کی اطلاع اپنے امتیوں کو دیتے رہے۔ قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ نبی دنیا میں تشریف لائے، امت کو اکٹھا کیا اور خطاب فرمایا۔ اللہ نے پورے خطاب کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التورات، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تورات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں۔ اب سنو، جس اہم اعلان کے لیے میں آیا ہوں وہ اعلان کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ سیدنا عیسیٰ خطاب فرما رہے ہیں، پوری امت کو اکٹھا کیا، ایک محلے کالونی کی بات نہیں، ایک علاقے بات نہیں، پوری امت کو اکٹھا کیا۔ فرمایا میں تمہیں اسی رسول کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں، جیسے ترجمہ جاء یجیو کا اردو میں کریں تو آنا، فارسی میں کریں تو آمد، ایسے ہی یاتی کا ترجمہ اردو میں کریں تو آنا، فارسی میں کریں تو آمد۔ عرشوں پہ رب نے جا لگا کے آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگایا ہے، اور فرشوں پہ حضرت عیسیٰ نے یاتی کا لفظ لگا کے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں اس رسول کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعدی، جن کی آمد میرے بعد ہونے والی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بالیقین فرمایا، اب میرے بعد سوائے ذات مصطفیٰ کے اور کوئی نہیں آئے گا۔ یاتی من بعدی، میرے بعد آنے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ یہ کس نے اعلان کیا؟ حضرت عیسیٰ نے دنیا میں آ کے اپنی نبوت، صاحب کتاب، صاحب معجزات، پوری امت کو اکٹھا کر کے آمد مصطفیٰ کی نبی نے محفل سجائی کہ نہ سجائی؟ اور اگر تصور یہ کر لیں، فرض کر لیں، اگر ہر نبی نے آمد مصطفیٰ کے اوپر ایک بھی محفل سجائی ہو تو قرآن سے ثابت ہوا اللہ نے نبیوں سے آمد مصطفیٰ سے پہلے
1,24,000 محفلیں سجا دی تھی. 1,24,000 محفلیں سجائی گئیں. اب اس کے بعد قرآن کے بعد حدیث پاک بخاری شریف، قرآن کے بعد دوسرے مسلک والے بھی جو میلاد نہیں مناتے نا، وہ بھی بخاری کا ختم ضرور کرواتے ہیں. ختم بخاری پہ بڑی بڑی پینے فلکسیں لگواتے ہیں، بڑی بڑی جھنڈیاں لگاتے ہیں، بڑے بڑے استقبال کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کے لوگوں کا مجمع کر کے ختم بخاری کرتے ہیں. بخاری کے اندر نبی کی کلام ہے، کلام حضور کی صفت ہے، اور یہ ختم نبوت کو بھی مناتے ہیں. لاکھوں روپے لگا کے جلسے کرواتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے کھانے کھلاتے ہیں. اب سمجھ یہ بات نہیں آتی. ارے ختم نبوت ہمارے نبی کی صفت ہے، اور اگر ختم نبوت زندہ باد ہے، اگر صفت زندہ ہے تو موصوف بھی تو زندہ ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اگر صفت زندہ باد ہے تو کوئی بڑا ابو جہل ہوگا جو موصوف کو مردہ باد کہے گا. اس جیسا کم عقل نہیں ہو سکتا. یہ روشنی سورج کی صفت ہے، سورج موصوف ہے. ارے موصوف طلوع ہوگا تو صفت ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سورج غائب ہو اور روشنی موجود ہو. یہ نہیں ہو سکتا روشنی زندہ ہو اور سورج مردہ ہو. اگر روشنی زندہ ہوگی تو سورج بھی زندہ ہوگا. اگر صفت کو زندہ باد کہتے ہو تو پھر اس ہستی موصوف کو بھی زندہ باد کہنا پڑے گا. اس لیے اہل حق جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے یہ بتلا رہے ہیں کہ موصوف بھی زندہ ہے، صفت بھی زندہ ہے. صفت زندہ بعد میں ہوگی، موصوف زندہ پہلے ہوگا. اس لیے حدیث بخاری شریف کی حدیث سے ہی فیصلہ کر لیں. حضور کی جب ولادت ہوئی، مائی سویبہ حضرت مائی آمنہ کی خادمہ بھی تھی، دائیہ بھی تھی، اور ابو لہب کی لونڈی تھی. جب دیکھا کہ نور علی نور بچہ پیدا ہوا ہے، مائی سویبہ دوڑتی ہوئی گئی ابو لہب کے پاس، کہا ابو لہب مبارک ہو، رب نے تجھے نوری بیٹا دے دیا ہے. ابو لہب نے 2 انگلی کا اشارہ کیا، کہا سویبہ بھتیجے کے میلاد کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا. ابو لہب کافر تھا، کفر پہ مرا. خواب میں حضرت عباس دیکھ رہے ہیں. پوچھا ما حالو کا یا ابا لہب، ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے ہفتے کے 6 دن عذاب میں رہتا ہوں، جب آتی ہے سوموار کی نورانی رات، جس رات اللہ کا رسول پیدا ہوا تھا. جن انگلیوں سے میں نے اس نبی کے میلاد کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، ہر سوموار کی رات اللہ تعالیٰ انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، اور انگلیاں جب میں منہ میں ڈالتا ہوں خدا میرے عذابوں میں تخفیف فرما دیتے ہیں. بخاری شریف. یہاں پر ابو لہب کی بات کا اعتبار نہیں ہے، حضرت عباس کی بات کا اعتبار ہے، کیونکہ خواب آپ نے دیکھی. آپ آقا کریم کے چچا ہیں اور آل بیت تطہار کے سرخیل ہیں. اس لیے سیدنا عباس نے کل صحابہ کو بھی بتلایا اور پھر اس کو حدیث پاک کا حصہ بنایا. اب محدثین کی سینکڑوں کی تعداد میں محدثین نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے. ان کے نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن ایک نام عبد الوہاب نجدی کا بیٹا محمد عبداللہ اپنی کتاب مختصر سیرت الرسول میں لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے
نبی کا میلاد منانے والوں، سنو سنو، حضور کے میلاد پہ خوشی منانا یہ وہ عمل ہے، اگر کافر بھی مناتا ہے خدا اس کے عذابوں میں تخفیف فرماتا ہے۔ کیا شان ہوگی ان موحدین کی جو کلمہ گو ہو کر نبی کا میلاد منائیں گے، خدا ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے۔ حضور کا میلاد اللہ نے ہمیں بخشش کا شارٹ کٹ ذریعہ عطا فرما دیا ہے۔ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں ادنا سی بھی بے ادبی ہوتی گئی، ساری زندگی کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت کریمہ کے اندر حکم حضور کے صحابہ کو ہے۔ تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، شان مصطفیٰ کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہیں، میں نے نبیوں کو بھی سمجھا کے بھجوایا ہے، میرے نبی کو اپنا جیسا نبی نہ سمجھنا، میرے رسول کو اپنا جیسا رسول نہ سمجھنا، میرے نبی کو اپنا جیسا صاحب کتاب نہ سمجھنا، میرے نبی کو اپنا جیسے صاحب معجزات نہ سمجھنا، میرے نبی کو اپنا جیسا صاحب امت نہ سمجھنا، کہیں غلط فہمی میں نہ مارے جانا۔ وہ نبی ہیں، اللہ پاک نے انبیاء کو اتنے جلال میں سمجھایا ہے، تو یہاں نبی کے صحابہ کو بھی رب نے اتنے جلال سے سمجھایا ہے۔ اگر رب صحابہ کی صحابیت کی پرواہ نہیں فرما رہے تو ہم اور آپ کس اوقات کے مالک ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ صحابہ کے پاس تو دیدار مصطفیٰ تھا نا، ایک لمحے کا دیدار، اور کل امت کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، ایک لمحے کا دیدار مصطفیٰ ایک طرف، پھر بھی وہ پلڑا بھاری ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صحابہ لا ترفعوا اصواتکم، میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز کو اونچی نہ ہونے دینا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ میرے محبوب کو اونچی آواز سے بلانا۔ کہیں میرا محبوب ذرا دور ہو جائے، یہاں پر دو ترجمے ہیں، تو دور سے کہیں میرے محبوب کو اونچی آواز سے نہ بلانا، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگر تم نے آواز اونچی کی یا میرے نبی کو اونچی آواز سے بلایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کس کے؟ صحابہ کے، امتیوں کے، عام امتی کے نہیں، وہ صحابہ جن کا ایک لمحہ دیدار مصطفیٰ کا کتنا بھاری ہے، لیکن شان مصطفیٰ ہے۔ رب فرما رہے ہیں کہیں اگر صحابہ کو بھی رب نے فرمایا کہیں میرے نبی کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھ لینا، تو 14ویں صدی کا یہ خشک ملا اگر کہے کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا ہمیں شاید بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے فیصلے ہو چکے ہیں، رب نے فیصلے فرما دیے ہیں، اس لیے ان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے ایمانوں کی پرواہ کرنی ہے۔ ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، اور تھوڑے کافر پھرتے ہیں جن سے جہنم بھری جانی ہے، یہ بھی جاتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ قرآن نے واضح فرما دیا صحابہ کو نہ آواز اونچی ہونے پائے، نہ میرے نبی کو اونچی آواز سے پکارنا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کبھی بندہ جنگ میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی اور معاملے میں مجبور ہو جاتا ہے، کبھی اونچی آواز سے بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن رب نے فرمایا نہ، شان مصطفیٰ یہ ہے، بے شک تم صحابہ سے ہی آواز کو پست رکھنا ہے، ادب میں رہنا ہے، اونچی آواز سے نہیں بلانا۔ اس لیے ادھر معاملہ یہ ہے، ادنا سی بھی بے ادبی خدا کو گوارا نہیں ہے۔
اور ادھر میلاد مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اگر ایک کافر بھی غیر ارادی طور پہ حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، خدا اس کے گناہوں میں تخفیف فرماتا ہے، خدا اس کے عذابوں میں تخفیف فرماتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلک کے علماء کے استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کے میلاد کی خوشی میں کھانا تقسیم کرتے تھے۔ ایک سال پیسے کی کمی ہوئی، بھنے ہوئے چنے خریدے اور حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں جب شام ہوئی نا تو میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، یا اللہ کہاں شان مصطفیٰ اور کہاں یہ میرے کالے چنے، یا اللہ میرے پاس کچھ بھی ہوتا تو میں خوب لنگر تقسیم کرتا۔ فرماتے ہیں اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں تو سو گیا، میرے بخت جاگ گئے۔ فرماتے ہیں رات خواب میں دیکھتا ہوں تخت محمدی لگا ہوا ہے اور میرے آقا پورے انوار و تجلیات کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی، جب میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا میرے آقا وہی بھنے ہوئے چنے تناول فرما رہے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو یہاں محدث یہ وہ علمی گھرانہ ہے جس کے ساتھ نسبت کے لیے کوئی مسلک کا عالم انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے جو نبی کے میلاد پہ لنگر تقسیم کرے گا، خوشی منائے گا، خدا اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور مدینے والا آ کے کرم فرمائے گا۔ ہمارے لیے بہت کافی ہے، اس سے آگے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ جس ہستی کی آمد کے لیے کل کائنات سجائی گئی، کل نعمتیں بچھائی گئیں، اس ہستی کا میلاد کے اوپر خوشی منانا کوئی ہمارے لیے اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ کھانا بھی ہم نے خود کھانا ہے، گھروں کو بھی اپنے سجانا ہے، صفائی اپنے گھروں کی کرنی ہے اور راضی خدا کو بھی کرنا ہے، خدا کے مصطفیٰ کو بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ آنے والی رات بڑی قیمتی رات ہے۔ امام کستلانی فرماتے ہیں لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، میلاد والی رات قدر والی رات سے کئی گنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس لیے عاشقان مصطفیٰ 12 ربیع الاول شریف والے دن حضور کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے حضور جلوس کی شکل میں اظہار تشکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی آمد ہوئی، ہم تیرے محبوب کی آمد کو سب سے بڑا احسان مانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان محفل میں اور حضور کے میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ لائک کریں اور فرینڈز کے اندر شیئر کریں۔